قبلہ اول مسجد اقصی کے متعلق یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کی غنڈہ گردیوں کی خبریں جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دنیا کی دیگر اقوام اور اہل اسلام کے نظریے کی بات کرتا ہوں کہ اسلام نے ہمیشہ ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا، اور اگر کبھی ظلم کرنے والے لوگوں میں مسلمان شامل ہوئے تو اسلام نے ان کو بھی ظالم کہا۔ لیکن آج دنیا کے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ انصاف اور ظلم کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ظالم کو ظالم نہیں کہتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی یہ خوبی رہی ہے ہمیشہ، اور ہماری روایات اس بات کی گواہ ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں نے اگر کبھی کسی مسلمان نے کسی پہ ظلم کیا تو اسلام نے اس کو بھی ظالم کہا اور اس کو روکا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور ان کا انصاف آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ان کے خاندان میں سے بھی کسی فرد نے غلطی کی تو وہی سزا اس کو دی گئی جو دیگر مجرموں کو دی جاتی ہے۔ فلسطین میں آج یہودیوں کی غنڈہ گردی کے آگے پوری دنیا کے دیگر انصاف پسند لوگ چپ ہیں، یو این او چپ ہے، بڑی بڑی ہیومینٹی کی باتیں کرنے والے آرگنائزیشن چپ ہیں، ان کو سانپ سونگھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جو یہودی ہیں یہ ان کے تعلق دار ہیں، ان کا ان کے ساتھ مذہبی تعلق ہے، ان کا ان کے ساتھ نظریاتی تعلق ہے، اگر وہ ظلم کریں گے تو یہ تب بھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے۔ لیکن یاد رکھو، ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے کہ حق آئے گا، ظلم مٹ جائے گا۔ اسلام کسی جیتے جاگتے انسان کا نام نہیں ہے، اسلام محمد الرسول اللہ کے نظریے کا نام ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور اس نظریے کو کچلنے کے لیے ابو جہل پوری طاقت لے کر آیا، اور پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور پورے عرب کے قبائل میدان بدر میں اکٹھے ہو کر آئے، اور اس کے بعد کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام سے ٹکرائے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اسلام کے تمام دشمن خاک میں مل گئے ہیں۔ آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے۔ اس لیے جو ظالم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، دنیا کے سب سے بڑے غنڈے امریکہ کے شب معراج کے دن جب جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات سے پہلے، عرش پہ جانے سے پہلے، رسول اللہ کی سواری مکہ مکرمہ سے اگر کسی جگہ جا کر ٹھہری ہے، مکے کے بعد اگر کسی جگہ رسول اللہ نے امامت کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے، مکہ مکرمہ کے بعد اگر مسلمانوں کے لیے احترام کی کوئی جگہ رسول اللہ نے بتائی تو وہ بیت المقدس ہے، جہاں جا کے براق رکا اور محمد رسول اللہ نے امامت کی ہے۔
وجوہات تو بہت ساری ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس کی زمین ہماری ہے، بیت المقدس کے ایک ایک ذرے پر اہل ایمان کا حق ہے، لیکن اتنی بے شمار وجوہات بیان کرنے کی بجائے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے، ورنہ بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے داؤد علیہ السلام وہ بھی ہمارے نبی ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعمیر مکمل کرو تو سلیمان علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ چلو اہل فلسطین کو ہم فتح کر کے اس کو مرکز بنائیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام جو اس کے محرابوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا وہاں کھڑا ہو کے، وہ بھی ہمارے نبی ہیں۔ اور سیدنا مریم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی روح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دنیا میں بھیجی، وہ بھی ہمارے لیے مقدس ہیں۔ ایک وجہ نہیں ہے، لاکھوں وجوہات ہیں کہ بیت المقدس کی سرزمین اہل اسلام کی سرزمین